السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل مدنی قاعدے کے سبق نمبر 21 کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے مدنی قاعدے کے رولز کو سوال و جواب کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس کے بعد مدنی قاعدے میں دیکھ کر پڑھتے ہیں اور ان رولز کو لاگو کرتے ہوئے پریکٹس کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، وقف کے کیا معنی ہیں؟ جواب، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں۔ سوال نمبر 2، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف پر کیا کریں گے؟ جواب، وقف کی حالت میں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر کھڑا پیش یعنی الٹا پیش ہو تو اس حرف کو ساکن کر دے۔ سوال نمبر 3، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو کیا کریں؟ جواب، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو اسے الف سے بدل دیں۔ سوال نمبر 4، کلمے کے آخری حرف پر گولتا ہو تو اسے کیا کریں؟ جواب، کلمے کے آخری حرف پر گولتا ہو تو اسے ہا ساکنہ سے بدل دیں۔ سوال نمبر 5، نون قطنی کیسے کہتے ہیں؟ جواب، تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کے نون ساکن کو ایک زیر دے کر چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 6، نون قطنی والی حرف کی ہجے کس طرح کریں؟ جواب، نون قطنی والی حرف کی ہجے اس طرح کریں جیسے شین یا زیر شی، با زبر با، شیبہ، نون سین زیر نس، سین زبر سا نسا، میم الف زبر ما، نسما حمزہ پیش او، نسماء، شیبہ نسماء۔ اس کی ہجے اس طریقے سے کریں گے جو 7، گول دائرہ وقف کی کون سی علامت ہے؟ جواب، یہ وقف تام اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ سوال نمبر 8، میم وقف کی کون سی علامت ہے؟ جواب، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، طوا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 10، جیم وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ سوال نمبر 11، زا وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا جائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ سوال نمبر 12، صاد وقف کی کون سی علامت ہے اور اس پر کیا کرنا چاہیے؟ جواب، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ سوال نمبر 13، لا پر وقف کی وضاحت فرمائیں۔ جواب، اگر آیت کے اوپر لا لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہرے۔ مدنی قاعدے کا سبق نمبر 21 شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21، وقف۔ یہاں پر ہم جو ہے وضاحت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سارے رولز یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے ٹائم بہت ہو جائے گا، تو ہم ان رولز کو صرف پڑھ لیں گے اور ان کو لاگو جو کریں گے وہ آنے والے پریکٹیکل میں کریں گے، ہے نا۔ زیادہ اس میں وضاحت نہیں کریں گے، صرف آرام سے زیادہ پڑھ لیں گے اور پھر اس کا پریکٹیکل کریں گے۔ وقف کے معنی ایک بار لیکن آپ دہرائی کے طور پہ دیکھ لیجئے۔ وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، یعنی وقف کے معنی رکنے کے ہیں۔ آپ وقف کے معنی یہ ہیں کہ آپ یعنی جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں تو آپ اس کلمے پر اپنی سانس کو بھی روک دیں گے اور اپنی آواز کو بھی روک دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو کیا کریں؟ جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے تو وقف میں کیا کریں گے؟ تو بتایا کہ وقف میں ان کو ساکن کر دیں گے، یعنی زبر کو بھی ساکن کر دیں گے، زیر کو بھی ساکن کر دیں گے، پیش کو بھی، دو زیر کو بھی، دو پیش کو بھی، کھڑا زیر کو بھی، الٹا پیش کو بھی ساکن کر دیں گے۔ لیکن اگر دو زبر ہیں تو ان کو الف سے بدل دیں گے، بتا رہے ہیں، یعنی دو زبر اس میں نہیں آئیں گے، دو زبر نیچے آ رہے ہیں۔
کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں الف سے بدل دیں گے، کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں الف سے بدل دیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ کلمے کے آخری حرف پر گول تا ہو تو کیا کریں؟ گول تا ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، اسے وقف میں ہا ساکنہ سے بدل دیں، یعنی اگر گول تا پہ کوئی بھی حرکت ہے، دو پیش ہیں، دو زیر ہیں، دو زبر ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن اگر آخر میں گول تا رہی ہے تو اس کو ہا ساکنہ سے بدل دیں گے۔ آگے ہے کھڑا زبر ہو، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کھڑا زبر آپ کا جو ہے یہ چینج نہیں ہوگا، جیسا لکھا ہے ویسے پڑھا جائے گا، حروف مدہ چینج نہیں ہوں گے، جیسے لکھے ویسے پڑھے جائیں گے، اور ساکن حرف بھی چینج نہیں ہوگا، جیسے لکھا ہے ویسے پڑھا جائے گا۔ مشدد حرف کو کیسے پڑھنا ہے تو بتا رہے ہیں، مشدد حرف پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، یعنی مشدد حرف پر جو وقف کی صورت میں تشدید ہے اس کو، مشدد حرف پر تشدید جو ہوگی اس کو باقی رکھیں گے، پڑھیں گے، لیکن حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ابھی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جیسے فار ایگزامپل ہمارا، جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھیں یہ بالحق لکھا ہوا ہے، یعنی یہ کلمہ اگر اس کو ہم پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، با لام زیر بل، حا قوف زبر حق، بالحق، قوف زیر قی، بالحقی، اور وقف کریں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے، آگے وقف بالحق، یعنی دیکھیے تشدید کو باقی رکھا لیکن ہم نے حرکت کو یہاں پر ظاہر نہیں ہونے دیا، حرکت کیا تھی؟ زیر تھا، ہم نے زیر کو بالکل بھی ظاہر نہیں ہونے دیا اور تشدید کو باقی رکھا، تو اس طریقے سے مشدد والے حرف کو پڑھیں گے، یعنی تشدید کو باقی رکھیں گے لیکن حرکت کو ظاہر نہیں ہونے دیں گے۔ آگے دیکھیں، آگے اور بتا رہے ہیں، نون قطنی کے بارے میں بتا رہے ہیں، نون قطنی تنوین کے بعد حمزہ وصلی آ جائے تو وصل میں حمزہ وصلی کو گراتے ہوئے تنوین کی نون ساکن کو زیر دے کر ایک چھوٹا سا نون لکھ دیا جاتا ہے، اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ یہاں پر نون قطنی کی انہوں نے ہجے بتائی ہیں، اس کو ابھی آپ چھوڑ دیجئے، ان کو میں پریکٹیکل آپ کو سمجھاؤں گا پورا۔ علامات، یہاں پر علامت بتا رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن شریف میں کہیں گول دائرہ بنا رہتا ہے، کہیں میم رہتا ہے، کہیں طا رہتا ہے، کہیں جیم رہتا ہے، کہیں زا رہتا ہے، کہیں صاد رہتا ہے، کہیں لام رہتا ہے، تو اگر یہ آتے ہیں تو ان پہ کیسے روکیں گے، کہاں روکیں گے، تو بتا دیا۔ یہ گول دائرہ جو ہے یہ وقف تام کی علامت ہے اور آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ میم ایسی علامت ہے اس پر ٹھہرنا ضروری ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا ہی چاہیے۔ طا یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ جیم یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ زا یہ وقف مجوز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ناجائز مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ اور صاد یہ صاد ہے، یہاں پر صاد یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اور لام، اگر آیت کے اوپر لام لکھا ہو تو ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے میں اختلاف ہے، آیت کے علاوہ لا لکھا ہو تو نہ ٹھہریں۔ یہ عادہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی لام جو ہے بغیر آیت کے لکھا ہوا ہے تو اس پر نہیں ٹھہریں گے اور آیت کے اوپر لکھا تو ٹھہر جائیں گے۔ یہ عادہ جو ہے وقف کرنے کے بعد پیچھے سے پڑھنے کو یہ عادہ کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کہیں ان میں سے جو علامت میں نے آپ کو بتائی تھی ان میں سے کوئی بھی علامت وہاں پر نہیں موجود ہے، اب آپ وہاں پر رک گئے، اپنی سانس کو روک دیے تو وقف آپ نے وہاں پر کر دیا، حالانکہ وقف آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب آپ پیچھے سے پھر سے پڑھیں گے تو آپ اعادہ کریں گے، یعنی پھر سے پڑھیں گے تو اس کو اعادہ بولتے ہیں پیچھے سے، جیسے اولئک علی ہدم، جیسے اولئک علی ہدم من ربہم، تو ربہم پہ آپ رک گئے تو آپ ربہم کو پھر سے آپ کو پڑھنا پڑے گا، ربہم واولئک هم المفلحون، تو اعادہ پیچھے سے پڑھنے کو بولا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کو پریکٹیکل پڑھتے ہیں، سب رولز اس میں لاگو کرتے ہیں اپنے۔ با لام زیر صاد کھڑا زبر صو، دال زیر تی، صادی، قاف یا زیر قی، صادقی، نون زبرنا، صادقین۔ اب یہاں پر ایک تو بار ہم نے اس طریقے سے پڑھیں گے کہ یہاں پر کوئی وقف نہیں کریں گے، یعنی یہاں پر نہیں روکیں گے، لیکن جب دوسری مرتبہ ہم کہیں گے آگے وقف تو پھر وہی چیز پڑھیں گے جو یہاں پر قاعدے کو، رولز کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ان کو پڑھیں گے، صادقین، آگے وقف صادقین۔
اب آپ یہاں پر رولز کو سمجھتے جائیے. آپ نے پہلے پڑھا تھا وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں. یہاں پر دیکھیں ہم جب کہا آگے وقف صادقین تو یہاں پر ہم نے اپنی سانس کو بھی ختم کر دیا، صادقین بالکل سانس کو بھی ختم کر دیا اور آواز کو بھی ختم کر دیا، اور یہاں پر یہ وقف کہلاتا ہے. اب یہاں پر آخر میں تھا کیا؟ تو آپ دیکھیں یہاں پر آخر میں زبر تھا. کیا تھا؟ آخر میں زبر تھا، ہے نا، یہ زبر ہے. تو ہم نے آخر میں زبر تھا تو آپ نے رول کیا پڑھا تھا؟ اگر آخر میں آخر کلمہ پر جو ہے آپ کا زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، تو آپ کیا کر دیں گے؟ وہاں پر آخر میں ساکن کر دیں گے، بالکل سائلنٹ کر دیں گے. ہم نے یہاں پر یہی کیا، دیکھیے آخر میں بالکل ساکن کر دیا جب زبر ہے، اور اگر زیر ہوگا تب بھی ساکن کر دیں گے، ہے نا. اس طریقے سے ہم رول کو لاگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آگے دیکھیں، نون کھڑا زبر نا، دال زیر دی نادی، میم یا زیر می نادمی، نون زبر نا نادمین، آگے وقف نادمین. یہاں پر بھی ہم نے کیا کیا ہے؟ یہاں پر بھی ہم نے جو وقف کیا ہے، یعنی آگے وقف کہہ کے نادمین پہ وقف کر دیا، اور جب وقف کیا تو سانس اور آواز ہم نے دونوں ختم کر دی. یہ رول تھا کہ سانس اور آواز دونوں ختم کر دیں گے وقف کی حالت میں. اور اگر آخر میں زبر ہوگا، زیر ہوگا، پیش ہوگا، دو زیر ہوں گے، دو پیش ہوں گے، کھڑا زیر ہوگا، الٹا پیش ہوگا تو ساکن کر دیں گے. یہاں پر زبر ہے، دیکھیں آپ نادمین میں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر دیکھیے کیا ہے؟ زبر ہے. تو ہم نے کیا کیا اس کا؟ ہم نے وہاں پر جو ہے ساکن کر دیا ہے. یعنی اگر زیر ہوگا، پیش ہوگا، دو زیر ہوں گے، دو پیش ہوں گے، کھڑا زیر ہوگا، الٹا پیش ہوگا تو ساکن کر دیں گے. تو ہم نے اس رول کی وجہ سے یہاں پر ساکن کر دیا ہے. یہ بار بار رول آئیں گے، آپ کو یاد رکھنا ہے نا. آگے دیکھیں، میم سین پیش مس، تا زبر تا مست، قاف یا زیر قی مستقی، میم زبر ما مستقیم، آگے وقف مستقیم، ہے نا. یہاں پر دیکھیں آخر میں زبر آ رہا ہے اور وقف کیا تو وقف میں آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں، اور آخر میں زبر آ رہا ہے. آپ نے پڑھا ہے زبر زیر پیش، دو زیر، دو پیش، کھڑا زیر، الٹا پیش ہوں تو آخر میں ساکن کر دیں گے، اس لیے ہم نے ساکن کر دیا. آگے دیکھیں، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فی ہی، آگے وقف فی، آخر میں ہم نے ساکن کر دیا کیونکہ آخر میں زیر آ رہا تھا اور زیر آئے گا تو ہم ساکن کر دیں گے. شین زبر شا، فا زبر فا، شفا، تا یا زبر تی، شفتی، نون زیر نی، شفتینی، آگے وقف شفتین. یہاں پر بھی دیکھیے آخر نون زیر آ رہا ہے، یعنی زیر آ رہا ہے نون پہ، تو اس لیے ہم نے اس کو ساکن کر دیا کیونکہ قاعدہ تھا وقف کریں گے تو آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں گے. اور آخر میں اگر دو زیر ہوں گے، دو پیش ہوں گے، کھڑا زیر ہوگا، الٹا پیش ہوگا، زبر زیر پیش ہوں گے تو ساکن کر دیں گے. تو ہم نے زیر تھا اس لیے ہم نے ساکن کر دیا. یہ رول ابھی ایک ہی چل رہا ہے، آگے دیکھتے رہیے. با لام زیر بل، حا قاف زبر حق بالحق، کاف زیر قی بالحق، آگے وقف بالحق. یہاں پر بھی دیکھیے آخر میں مشدد حرف آ رہا ہے، تو مشدد حرف کو پڑھنے کا طریقہ بتایا تھا. اگر مشدد حرف پر وقف کریں گے تو مشدد حرف پر تشدید باقی رکھیں گے، ہے نا، ریڈ کلر میں لکھا ہے، اور حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے. تو یہاں پر حرکت کو بالکل ظاہر نہیں کرنا ہے اور مشدد حرف کو باقی رکھنا ہے، یعنی تشدید اس کی باقی رکھنا. میں رکھ رہا ہوں، دیکھیے بالحق، آگے وقف بالحق، اس طریقے سے پڑھیں گے. آگے دیکھیں، نون سین زبر نس، تا زبر تا نستا، عین یا زیر عی نستعی، نون پیش نو نستعین، آگے وقف نستعین. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھیں گے. یہاں پر آخر میں دیکھیں نون پہ پیش ہے تو آپ نے پڑھا تھا زبر زیر
پیش ہو تو پیش، اور یا دو زیر دو پیش ہو، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں پر ساکن کر دیا ہے۔ یا زبر یا، شین الف زبر شا، یشا حمزہ پیش او، یشاء، آگے وقف یشاء۔ یہاں پر دیکھیے ساکن آ رہا، حمزہ پہ پیش آ رہا ہے، تو پیش آپ نے پڑھا تھا پیش ہو، زیر ہو، زبر ہو، بار بار بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے، تو آخر میں ساکن کر دیں گے، تو یہاں پر میں نے ساکن کر دیا ہے۔ اور وقف کسے کہتے ہیں؟ آخر میں آواز اور سانس دونوں روک دینا، تو میں آواز اور سانس دونوں روک دے رہا ہوں، ہے نا۔ آگے دیکھیں، میم نون زیر من، قاف با زبر قب من قب، لام پیش لو من قبل، آگے وقف من قبل، یہاں پر اخفا کریں گے اوپر والے میں، من قبل، آگے وقف من قبل، تو آخر میں لام پہ پیش آ رہا ہے اور آپ پڑھا پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، یہاں پر ساکن کر دیں گے۔ شین ہا زبر شہ، را دو زیر رن، شہرن، آگے وقف شہر، یہاں پر بھی ساکن کر دیں گے کیونکہ آپ نے پڑھا تھا دو زیر ہوں تب بھی آخر میں ساکن کر دیتے ہیں، یعنی ساکن بالکل سائلنٹ حرف کو کر دیں گے۔ شین یا زبر شی، حمزہ دو زیر ان، شی ان، آگے وقف شی، یہاں پر دیکھیے آخر میں حمزہ پہ دو زیر آ رہے ہیں، ہم نے اس کو بالکل سائلنٹ کر دیا ہے، ساکن کر دیا ہے، کیونکہ دو زیر ہوں، زبر زیر پیش ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں۔ قاف سین زیر قس، طا زیر طی، قس طی، آگے وقف قسط، یہاں پر آخر میں ساکن کر دیں گے کیونکہ آخر میں زیر ہے اس وجہ سے۔ لام ہا زبر لہ، واو دو پیش بن، لہ ون، آگے وقف لہ، آخر میں دو پیش آ رہے ہیں اور آپ نے پڑھا تھا دو پیش ہوں گے تب بھی آخر میں ساکن کر دیں گے۔ قاف زبر قا، دال یا زیر دی، قدی، را دو پیش رن، قدیرن، آگے وقف قدیر، ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، آخر میں دو پیش آ رہے ہیں تو ساکن اس لیے میں نے کر دیا۔ با را زبر بر، قاف دو پیش قن، برقن، آگے وقف برق، آخر میں دو دیکھیں دو پیش آ رہے ہیں اس لیے ساکن کرنے کا تھا، یہ رول تھا کہ دو پیش ہوں، دو زیر ہوں، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، ہے نا، تو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے میں نے ساکن کر دیا ہے۔ با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی ہی، آگے وقف بھی، یہاں پر بھی میں نے ساکن کر دیا ہے کیونکہ آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کھڑا زیر ہے، اور آپ نے وہ رول نمبر 1 پڑھائی تھا نا کہ کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو، دو زیر ہوں، دو پیش ہوں، ہے نا، اور زبر زیر پیش ہو تو ساکن کر دیتے ہیں، اس لیے ساکن کر دیں گے، یہاں پر بھی ساکن کر دیا۔ عین زیر عی، با الف زبر با، عبا، دال زیر دی، عبادی، ہا کھڑا زیر ہی، عبادی، آگے وقف عبادی، یہاں پر دیکھ کھڑا زیر ہے اس لیے اس کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے، عبادی یعنی ساکن کر دیں گے بالکل، عبادی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں ساکن کر دیں گے نا کیونکہ ہاں پہ کھڑا زیر ہو تب بھی ساکن کر دیتے ہیں۔ با زیر بی، حمزہ میم زبر ام، بی ام، را زیر ری، بی امری، ہا کھڑا زیر ہی، بی امری ہی، آگے وقف بی امری،